خداوند یسوع مسیح کے زندہ پاک اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ ایک لمبا عرصہ کے بعد پھر یہاں پر آپ کے درمیان ہوں۔ بھائی کمل کا، بھائی عارف کا، تمام انتظامیہ کا، کوائر کی خوبصورت پرستش کا، اہل محلہ کا شکر گزار ہوں۔ آپ یہاں پر آئے اور آپ نے اس عبادت میں شرکت کی۔ یہ بہت خوبصورت بات ہے کہ خدا کے لوگ مل کر خدا کی پرستش کریں، خدا کی حمد کریں اور خدا کے نام کو عزت اور جلال دیں۔ جو کلام میں آپ کو سناؤں گا، آپ نے ایک مثال سننے گی، جگ بیتی اور ہڈ بیتی۔ آپ نے کبھی سنا ہے جگ بیتی اور ہڈ بیتی کے تعلق سے؟ جگ بیتی وہ ہوتی ہے جو دنیا آپ کو بتاتی ہے، ہڈ بیتی وہ ہوتی ہے جو آپ پہ بیتی ہوتی ہے۔ تو جو کلام میں آپ کو سناؤں گا وہ میری ہڈ بیتی ہے۔ اس پروسیس میں سے میں گزرا ہوں، اس تمام مرحلے میں سے میں گزرا ہوں جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ رسولوں کے اعمال، جن بہن بھائیوں کے پاس خدا کا کلام ہے وہ میرے ساتھ اسے پڑھ سکتے ہیں۔ رسولوں کے اعمال اس کا 3 باب اور اس کی 19ویں آیت خدا کے کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ اور خدا کے زندہ پاک کلام میں یہ لکھا ہے، پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور اس طرح خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئیں۔ آمین۔ ایک مرتبہ پھر اس کو پڑھوں گا آپ کے سامنے۔ پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور اس طرح خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئیں۔ میرے عزیزو، انجیل مقدس میں لکھا ہے کہ جب کوئی گناہ گار شخص زمین پر توبہ کرتا ہے تو آسمان پر ہزاروں فرشتے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، خدا کی پرستش کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کلام وہ ہے جو میری اپنی زندگی کا ذاتی حصہ ہے۔ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح آپ سمجھ جائیں گے۔ یہاں پر یہ نہیں لکھا کہ اگر کوئی ریگولر چرچ جائے گا تو اس کے گناہ مٹائے جائیں گے، اگر کوئی چرچ کے اندر دیگ دے گا تو اس کے گناہ مٹائے جائیں گے، اگر کوئی چرچ کے اندر پنکھے لگوا دے گا تو اس کے گناہ مٹائے جائیں گے، اگر کوئی کوائر کے اندر بہت اچھا گائے گا تو اس کے گناہ مٹائے جائیں گے، اگر کوئی بہت اچھا ریدم پلے کرے گا اس کے گناہ مٹائے جائیں گے، اگر کوئی خان صاحب ہے تو اس کے گناہ مٹائے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ جو توبہ کرے گا، جو رجوع لائے گا، توبہ کرنا اور رجوع کرنا جو ہے یہ ایک سکے کے 2 رخ ہیں۔ ایک ہی سکہ ہے، اس کے 2 رخ ہیں۔ توبہ کرنا، توبہ جو ہے یہ چھوٹا سا لفظ ہے، تے واو بے ہے۔ تے سے تجھے، واو سے واپس، بے سے بلاتا، ہے سے ہے، تجھے واپس بلاتا ہے۔ توبہ کا مطلب یہ ہے، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں توبہ شدہ شخص ہوں، میں نے توبہ کر لی ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں خدا کے پاس واپس آ گیا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے جب باغ عدن کے اندر آدم نے اور ہوا نے خدا کی حکم عدولی کی تھی تو انہیں باغ سے باہر نکال دیا گیا، لیکن اب جب ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے کر اپنے گناہوں کا اقرار کر لیتے ہیں، خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے آتے ہیں، تو بائبل مقدس میں لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور لکھا ہے جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے خداوند کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ تو میں یہ کہتا ہوں جو شخص توبہ کے بغیر ہے وہ خدا کی مخلوق تو ہو سکتا ہے، خدا کا فرزند نہیں ہو سکتا۔ توبہ سے پہلے میری حالت یہ تھی کہ میں خدا کا بنایا ہوا ایک انسان تھا، لیکن جب میں خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے آیا تو میں خدا کا بیٹا بن گیا۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ توبہ سے پہلے آپ مخلوق ہیں، آپ کو خدا نے بنایا، لکھا ہے وہ اپنا سورج نیکوں اور بدوں دونوں پر چمکاتا ہے۔ بدوں کو بھی روٹی دیتا ہے جو برائیاں کرتے ہیں، بلکہ ان کو زیادہ دے رہا ہے، چھوٹ دے رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے کہ چلو یار اور ٹائم لے لو۔ شرارت کرنے والے لوگ، گھمنڈی لوگ، مغرور لوگ، بدکار لوگ، ان کو خدا اور ڈھیل دیتا ہے۔ زبور نویس کہتا خداوند تو نے بدکاروں کو اتنی ڈھیل دے دی، میں نے تو خام خواہ اپنے دل کو اتنا دکھ دیا، میں تیری راہوں پر چلتا ہوں لیکن تو بھی میرے حالات بڑے ٹائٹ ہیں۔ خدا نے سے کہا ان کا حال اچھا نہیں، ان کا انجام اچھا نہیں۔ کسی چیز کے آغاز سے اس کا انجام دیتا ہے۔ تو ایک راستباز شخص کا انجام بڑا اچھا ہے، لیکن ایک گناہ گار شخص کا انجام بہت برا ہے۔ گناہ گار شخص ہمیشہ کی آگ میں جائے گا، اور ایک راستباز شخص جو خداوند یسوع مسیح کے خون سے دھلا ہے وہ خداوند کی بادشاہی میں داخل ہو جائے گا۔ ہاللیلویا۔ تو میں یہ کہتا ہوں خدا کی بادشاہی میں کوئی بھی شخص حادثاتی طور پر نہیں جائے گا۔ سن لے میری بات، کوئی شخص حادثاتی طور پر خدا کی بادشاہی کے اندر داخل نہیں ہو جائے گا، اور کوئی شخص حادثاتی طور پر جہنم میں نہیں جائے گا۔ یہ میری اور آپ کی سلیکشن ہے کہ آپ نے کہاں جانا ہے۔ اگر ہم جہنم میں جائیں گے تو ہم چلتے جائیں گناہ کی راہ پر، کوئی بات نہیں،
آخر میں موت کی راہیں ہمارے لیے تیار ہیں، لیکن اگر ہم بچنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں خدا کے پاس آنا پڑے گا۔ تو تازگی کے دن کب آئیں گے؟ لوگ کہتے ہیں کہ جی میں تو کئی سالوں سے چرچ جاتا ہوں، آندھی آ جائے، مینہ آ جائے، جی کچھ بھی ہو جائے، میں نہیں چرچ چھڑتا جی۔ یہ فخر ہے کہ جی میں چرچ جاتا ہوں اس لیے خدا مجھے برکت دیتا ہے، نیور۔ میں بہت ہدیہ دیتا ہوں جی، میں بڑا نیک آدمی ہوں، میں تو آج تک کسی نے چنگی نہیں کی، نہ کسی نے مندی کی۔ جی کسی نے مندی نہیں کی تو چنگی بھی نہیں کی کسی نے۔ اپنی ہی بات سے اپنی بات کی نفی کرتے ہیں کہ جی میں کسی نے مندی نہیں کی تو چنگی بھی نہیں کی، میں وچکار ہوں۔ سو بائبل مقدس ہمیں اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ ہم نے توبہ کرنی ہے۔ توبہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہم نے اپنے گناہوں کو ترک کر کے خداوند کے پاس آ جانا ہے۔ اور توبہ کیسے ہوگی؟ خداوند یسوع مسیح کے خون سے جب تک ہم نہیں دھلیں گے ہم خدا کے سٹینڈرڈ پہ پورا نہیں کر سکتے۔ خدا کا ایک بڑا اونچا معیار ہے۔ آپ نواز شریف صاحب سے ملنے چلے جائیں، وزیر اعظم، میرا ایک دوست ہے، وہ ان کی فزیو تھراپی کرنے کے لیے جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ 6 مرحلے ہیں جہاں سے گزر کر نواز شریف تک کہیں میری رسائی ہوتی ہے۔ پہلے مرحلے پر وہ میرا شناختی کارڈ چیک کرتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ ہاں بھائی تو کتوں آیا، کون ہے۔ اس کے بعد اگلے مرحلے میں جاتا ہوں، میری چیکنگ ہوتی، کرتے 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 کہیں 6 مرحلے کے بعد 7ویں حصے میں جا کر نواز شریف صاحب میرے سے ہاتھ ملاتے ہیں۔ تو خدا کا سٹینڈرڈ کوئی نہیں، نواز شریف کا سٹینڈرڈ ہے تو خدا جنوں مرضی لب دے۔ خدا کا ایک سٹینڈرڈ ہے جو توبہ کر کے اس کے بیٹے کے خون سے دھلے گا، وہ خدا کے سٹینڈرڈ پہ پورا اترتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی سٹینڈرڈ ہے ہی نہیں۔ اگر کسی شخص کے ذہن میں کوئی سٹینڈرڈ ہے تو وہ سارے سٹینڈرڈ غلط ہیں۔ ایک سٹینڈرڈ ہے، ایک معیار ہے جس پر ہم خدا کے مد مقابل آ سکتے ہیں، خدا کی حضوری میں حاضر ہو سکتے ہیں، وہ اس کے اکلوتے بیٹے کا بیش قیمت لہو ہے، بے عیب لہو ہے، جو زندگیوں پر آتا ہے تو ہمیں بالکل نیا بنا دیتا ہے، برانڈ نیو، ہمارے سارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ کسی شاعر نے ایک بڑا خوبصورت گیت لکھا ہے، مرض گناہ کا علاج ساری دنیا میں کسی کے پاس نہیں۔ آج تک آپ نے کوئی ایسی دکان دیکھی ڈاکٹر کی یا طبیب کی جس نے کہا جی میں گناہوں کا بھی علاج کرتا ہوں؟ گنٹھیے کے علاج ہیں لوگوں کے پاس، شوگر کے ہیں، بال گر جائیں ان کے علاج ہیں، بڑے علاج ہیں، لیکن مرض گناہ کا علاج کسی طبیب کے پاس نہیں ہے۔ تو شاعر نے لکھا مرض گناہ کا علاج کسی کے پاس نہیں، صرف یسوع مسیح ہے ایسا طبیب جو گناہ کا علاج بھی کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ سو میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کے لہو کے پاس آئیں، اسی میں ہماری مکتی ہے، اسی میں ہماری رہائی ہے، اسی میں ہماری آزادی ہے۔ میں آپ کو خداوند یسوع مسیح کے الفاظ بتانا چاہتا ہوں۔ لکھا ہے توبہ کرو، رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں۔ گناہ کیسے مٹائے جائیں گے؟ جب ہم توبہ کریں گے، جب ہم رجوع لائیں گے۔ ذکریہ کے صحیفے کے اندر لکھا ہے تم میری طرف رجوع ہو تو میں تمہاری طرف رجوع ہوں گا۔ ہم کہتے ہیں جی موضوع نہیں ہو رہا بھائی صاحب، بڑی پریشانی ہو گئی۔ موضوع اس لیے نہیں ہو رہا کہ ہم خدا کی طرف رجوع ہی نہیں لائے۔ جب خداوند کی حضوری میں آئیں گے نہیں تو خدا سے معجزہ کیسے پائیں گے، خدا سے برکت کیسے پائیں گے؟ میں آپ کو خداوند یسوع مسیح کے منہ کے الفاظ بتانا چاہتا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح نے اس دور کی کلیسیا کے لیے اور آج کی کلیسیا کے لیے کیا کہا تھا، یہ بڑے حیران کن الفاظ ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ لوکا کی انجیل اس کا 6واں باب اور اس کی 46ویں آیت دیکھیں، بڑی سخت بات ہے جو میں آپ سے کرنے لگا۔ جب تم میرے کہنے پر عمل نہیں کرتے تو کیوں مجھے خداوند خداوند کہتے ہو؟ جو کوئی میرے پاس آتا اور میری باتیں سن کر ان پر عمل کرتا ہے، میں تمہیں جتاتا ہوں کہ وہ کس کی مانند ہے۔ سنیں ذرا، وہ اس آدمی کی مانند ہے جس نے گھر بناتے وقت زمین گہری کھود کر چٹان پر بنیاد ڈالی۔ جب طوفان آیا اور سیلاب اس گھر سے ٹکرایا تو اسے ہلا نہ سکا کیونکہ وہ مضبوط بنا ہوا تھا۔ لیکن جو سن کر عمل میں نہیں لاتا وہ اس آدمی کی مانند ہے جس نے زمین پر گھر کو بے بنیاد بنایا۔ جب سیلاب اس پر زور سے آیا تو وہ فیر فور گر پڑا اور وہ گھر بالکل برباد ہوا۔ آمین۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا یہ امت منہ سے تو میری ستائش کرتی ہے لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں۔ جب تم میرے کہے ہوئے پر عمل نہیں کرتے تو مجھے خداوند خداوند کیوں کہتے ہو؟ یہ خداوند کا سوال ہے مجھ سے اور آپ سے، ہم سب سے۔ جے یسوع کی ہاللیلویا۔ ہیں جی کلیسیا جس سب نال اونچا نعرہ پائیے رہندا تے گھر آندے بیوی نو کٹ دیتا پھڑ، کوڑا پانی پی لیا آندے ہی، سمجھ گئے وہ؟ سگریٹ نہیں چھوڑنی، کڑوا پانی نہیں چھوڑنا، گالیاں نہیں چھوڑنی تے چرچ بھی نہیں چھڑنا۔ میں کہتا ہوں توبہ کے بغیر ایک شخص کی حالت یہ ہے کہ وہ بینک میں جا کر بیٹھ جائے اور اس کا اکاؤنٹ ہی نہ ہو بینک میں۔ تہاڈا اکاؤنٹ نہ ہو بینک سے جا کے بینک سے بیٹھ جائے تو کچھ لبے گا؟ وہ کہیں گے بھائی جان اٹھو اتوں کتوں آ گئے تسی، تہاڈا تے اکاؤنٹ ہی نہیں۔ تو جس نے توبہ نہیں کی اس کی حالت ایسے شخص کی طرح، چرچ جاتا تو ہے برکت اسے نہیں ملتی،
क्योंकि वो मखलूक की कैटेगरी में आता है, वो बेटे की कैटेगरी में नहीं आता, क्योंकि उसने खुदावंद यीशु मसीह को तो अपना शख्सी निजात देना माना ही नहीं, उसने अपनी जिंदगी खुदावंद को तो दी नहीं। ज़कई के ताल्लुक से लिखा है वो एक बुरा आदमी था, वो खुदावंद यीशु मसीह को देखना चाहता था, उसका कद बड़ा छोटा था लेकिन ख्वाहिश बहुत बड़ी थी, ख्वाहिश ये थी कि खुदावंद को देखना है। तो गूलर के दरख्त पर चढ़ गया, सारे उसका मजाक उड़ाने लगे, वो कहते हो देखो यार ऊपर चढ़ गया है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह चेहरे पर नहीं बल्कि दिलों पर निगाह करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह को पता था कि ये इतनी सारी भीड़ जो है ये मेरे साथ चल तो रही है, लेकिन दर हकीकत आज मंसूबा ये है कि मैंने ज़कई को बचाना है। ज़कई के दिल में क्या है ये खुदावंद को पता था। तो जब दरख्त के नीचे से गुजरे ज़कई ने तो नहीं कहा कि खुदावंद मेरे घर में चले, खुदावंद को पता था कि ज़कई का दिल साफ है, ये मुझे देखना चाहता है, ये तौबा करेगा, आज बताना चाहता हूं कि तौबा है। तो जब खुदावंद यीशु मसीह उस दरख्त के नीचे पहुंचे जहां पर ज़कई ऊपर चढ़ा हुआ था, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा ज़कई नीचे उतरा क्योंकि आज मुझे तेरे ही घर में जाना जरूर है। तो ज़कई बड़ा खुश हुआ, नीचे उतर आया। सारे लोग कहने लगे यार हम तो इसका मजाक उड़ा रहे थे, खुदावंद यीशु मसीह खुद ही इसके साथ। अगर हमारा दिल खालिस है, हम खुदावंद से प्यार करते हैं, तो फिर हमें ज्यादा जोर मारने की जरूरत नहीं। लिखा है वो अपने महबूब को नींद ही में दे देता है। किसको देता है जी? आप काफी सारे हैं, बात किसी भी नहीं आ रही। महबूब को, जो उससे मोहब्बत करता है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब ज़कई के घर में खुदावंद यीशु मसीह गए तो सुने ज़कई ने क्या कहा। उसने कहा मैंने जिसका 1 गुना लिया था मैं 4 गुना उसको वापस करता हूं, मैंने जिसके ना हक पैसे मारे हैं मैं वापस करता हूं। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा आज इस घर में नजात आई है। जब किसी शख्स की जिंदगी के अंदर नजात आती है, वो तौबा कर लेता है, उसको शख्सी तजर्बा हो जाता है खुदावंद यीशु मसीह का, तो उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। हमें तो 30-30, 35-35, 40-40 साल हो गए चर्च जाते, लेकिन गालियां नहीं छोड़ सके, सिगरेट नहीं छोड़ सके, शराब नहीं छोड़ सके, नशे नहीं छोड़ सके, लड़ाइयां नहीं छोड़ सके, बहन भाइयों को माफ नहीं कर सके, मोहब्बत नहीं कर सके, अपने दिल से नफरतें नहीं निकाल सके, बुग़्ज़, हसद, झगड़ा, कुड़न, मार कुटाई हमारे अंदर से गई नहीं, बेईमानी हमारे अंदर ही है। लेकिन हम कहते हैं जी यसू साडा बादशाह शहजादा यसू। एक भाई से हमारी मुलाकात हुई तो वो नशा बड़ा करता था। सुने देखिए उसकी सोच क्या है। मैं कहा यार सारे तेरे नाल दे बंदे छड़ गए ने, तू भी छड़ दे। वो कहता छड्डो पादी साहब, तौबा करके ही करनी। कहता जो उत्ते हशर का वक्त आना तो राशि इन्ना क पिया होना, पता ही नहीं होना कौन किथे है। कहता मैं भी वड़ जाना। कहता नहीं मैं उत्थे खलो के रो रहे होना। कहता यसू ने मैनू कहना तेनू की होया? मैं कहना जी मैनू अंदर नहीं जान दे रहे। वो चल तुम कमले अंदर चला जा। हमारी ये सोच है। हम कहते हैं जी बड़ा मेहरबान है खुदा, वो तो माफ कर ही देता है, लेकिन माफी का भी एक वक्त है। अगर आप नूह की कहानी पढ़ें तो नूह की कहानी के अंदर सबसे खतरनाक बात यह है कि जब 8 लोग कश्ती के अंदर चले गए, नूह चिल्लाता रहा कि तौबा कर लो, पानी का सैलाब आने वाला है, लोग मर जाएंगे, जल्दी से अंदर आओ। जानवरों ने सुन ली, लोगों ने नहीं सुनी। रीछ, भालू, गीदड़, मगरमच्छ, मछलियां सब चली गई कश्ती के अंदर, बंदे नहीं गए, सिर्फ नूह की फैमिली अंदर गई। और लिखा है बाइबल मुकद्दस में कि फिर खुदा ने कश्ती के दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया ताकि नूह ना खोल सके। हो सकता है नूह के कोई रिश्तेदार बाद में दरवाजा खटखटाते हैं कि भाजी साडे को गलती हो गई है, सानू आंदे अंदर। अब नूह के हाथ से बात निकल चुकी थी। नूह ने कहा यार मैं बड़ा चिल्लाया हूं, तुसी मेरी गल नहीं सुनी, हुण कोई मौका नहीं। क्या हम इतनी देर कर देंगे कि मौका हमारे हाथ से निकल जाए? इस गुमान में न रहें। जो शख्स खुदावंद यीशु मसीह की सलीब पर इतनी बड़ी कुर्बानी को रद्द कर दे, उसके लिए माफी क्या है? उसको मिलेगी माफी। एक डाकू ने कितने पाप किए थे और सलीब पर खुदावंद यीशु मसीह के साथ था, लेकिन देखें मैं कहता हूं बड़ा लकी बंदा। बिल्कुल आखिरी वक्त में उसने खुदावंद यीशु मसीह से कहा जब तू अपनी बादशाही में जाए तो मुझे भी याद करना। उसने खुदावंद यीशु मसीह की अलूहियत को पहचान लिया, खुदावंद यीशु मसीह के इख्तियार को पहचान लिया। तो लिखा है खुदावंद यीशु मसीह ने कहा तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। कदों जी? कल के, परसों के, अगले साल, आज ही, क्योंकि वो बात प्यार है, वो जिसे चाहता जो मर्जी दे सकता है, उसके पास कुदरत है। तो मैं आपको उभारूंगा इस बात के लिए तौबा करने। मैंने बताया था कि मेरी हार्ट बीट थी, मेरी जिंदगी बड़ी अजीब हो गई। 17 साल पहले मेरे वालिदैन फौत हो गए थे। उस वक्त मैं बहुत छोटी एज में था, तकरीबन 17 साल ही मेरी उम्र थी उस वक्त। उनको दोनों को मरे हुए 17 साल हो गए। मेरी वालदा की दिमाग की नस फट गई थी और मेरे वालिद साहब जो थे उनको टीबी की एक ऐसी किस्म हो गई थी जिसमें उनका निगलने का सारा निजाम खत्म हो गया। मेरी छोटी बहन थी जो अपाहिज थी, चल फिर नहीं सकती थी, और 2007 में वो भी खुदा के पास चली गई।
میری زندگی ناکامی کی طرف جا رہی تھی، میں ہکلا کے بولتا تھا۔ اپنے والد صاحب سے ٹی بی مجھے بھی لگ گئی تھی اور ڈاکٹرز نے مجھے بھی علاج کرا دے دیا۔ آج سے 15 سال پہلے میں ریلوے اسٹیشن پر گیا اور میں تھوڑا سا اس سے ہٹ کے اس طرف آیا تاکہ میں ٹرین کے نیچے آ جاؤں، کیونکہ ڈاکٹرز نے مجھے کہا تھا کہ اب آپ بھی مر جائیں گے، کیونکہ آپ کے پھیپھڑے دونوں ختم ہو چکے ہیں اور آپ کی آنتوں کے اندر ایسے سوراخ ہیں کہ ان کو فل اپ کرنا مشکل ہے، نئی آنتیں کیسے ڈالیں گے، نئے پھیپھڑے کیسے ڈالیں گے۔ اس ڈاکٹر نے مجھے کہا بیٹا 1 ہفتے کے اندر آپ ختم ہو جائیں گے۔ آپ سوچیں جس شخص کے والدین بھی مر چکے ہوں، اس کی ایک اپاہج بہن ہو، اس شخص کو جب یہ بتایا جائے کہ آپ کے پاس صرف 1 ہفتہ ہے، اس کی کیا حالت ہوگی؟ وہ خوش ہوگا یا پریشان ہوگا؟ میری آنکھوں کے آگے اندھیرے آ گئے تھے جب ڈاکٹر نے مجھے بات بتائی، اور اس رات میں یہ سوچ کر لیٹا تھا کہ یہ تکلیف میں برداشت نہیں کرتا، میں خدا سے لڑ رہا تھا۔ میں نے کہا خدا تو نے دیا کیا ہے؟ ماں باپ بھی چھوٹی عمر میں لے لیے، ساری عمر ہم نے غربت میں گزار دی، سب کچھ ہم نے کر دیا، لیکن کچھ بھی ہمیں نہیں ملا۔ جو کچھ بھی ہم کرتے تھے اس میں ہم کامیاب نہیں ہوئے۔ استثنا کی کتاب کے 28ویں باب میں لکھا ہے جب تو میرے ان حکموں پر عمل نہیں کرے گا تو لکھا ہے تو سدا لٹتا ہی رہے گا، تو اپنے تمام دھندوں میں ناکام رہے گا، تو اندر آتے اور باہر جاتے لانتی ہوگا، تیرا ٹوکرا تیری کٹوتی لانتی ہوں۔ ہم نام کے مسیحی تھے لیکن عملی طور پر ہم مسیحی نہیں۔ آج کلیسیا کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو صرف مسیحی خاندانوں کے اندر پیدا ہو گئے لیکن خدا ان کو جانتے نہیں ہیں، ان کا شخصی تجربہ نہیں ہے کوئی خدا کے ساتھ۔ میری حالت بھی یہی، اور اس ریلوے ٹریک پر موت کے منہ میں نے کہا اس تکلیف کو برداشت کرنے سے بہتر ہے۔ میں پانی پیتا تھا، مجھے ایسے لگتا تھا جیسے میں نے تیزاب پی لیا اور میں سوکھ کے کانٹا ہو گیا تھا، اور میں بالکل سیدھا نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ میری آنتوں کے اندر سوراخ تھے۔ اگر میں سیدھا ہوتا تھا مجھے ایسے لگتا تھا جیسے میرا پیٹ ہی کسی نے کاٹ دیا، اتنی شدید تکلیف۔ لیکن جب میں اس ارادے سے گیا تھا کہ میں ٹرین کے نیچے آؤں گا، اس سے پہلے کہ ٹرین آتی میری زندگی کے اندر ایک حیران کن کام ہو۔ میں رو رہا تھا وہاں پر اور موت کا انتظار کر رہا تھا۔ ایک ہلکی سی آواز نے مجھ سے مخاطب ہونا شروع کیا۔ اس نے کہا نوجوان، اگر تو آج توبہ کرے اور اپنی زندگی خداوند کو دے دے تو بچ سکتا ہے۔ میں بچ سکتا ہوں؟ میں تو بہت گنہگار شخص ہوں، میں تو کبھی چرچ نہیں جاتا تھا، مجھے اچھا نہیں لگتا تھا چرچ جانا۔ میں ان لوگوں میں سے تھا جو کرسمس پہ بھی کبھی کبھار ہی جاتا، وہ بھی بہانا پا رہے ہیں کپڑے استری نہیں ہو سکتے، میں ان لوگوں میں سے تھا۔ اس آواز نے مجھے موٹیویٹ کرنا شروع کیا، قائل کرنا شروع کیا کہ اگر تو توبہ کر لے۔ میں نے اس آواز سے بحث شروع کر دی، اپنے دل میں جو سوچتا تھا اسے پتہ چل جاتا۔ میں یہ کہتا ہوں خدا کا پاک روح تھا جس نے مجھے قائل کیا، اور آہستہ آہستہ وہ مجھے نہج تک لے آیا، اس سطح پر لے آیا کہ میں نے کہا کہ اگر خداوند تو ہے تو پھر آج میں اپنا آپ تجھے دیتا ہوں، اور میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں اپنی زندگی تیرے ساتھ گزاروں گا۔ یہ توبہ ہے۔ میں نے آنسوں کے ساتھ خدا کی پرستش کی، میں نے توبہ کی، میں نے کہا خدا مجھے معاف کر دے، میں نے جو کچھ بھی تیرے خلاف ابھی بولا ہے واقعی میں۔ اس آواز نے مجھے کہا بیٹا تو مجھ سے تیرا رابطہ ہی کوئی نہیں ہے تو مجھ سے گلہ کاہے گا؟ جب تو کبھی میرے پاس ملنے کے لیے نہیں مجھے آیا تو مجھ سے گلہ کس لیے کر رہا ہے؟ لیکن میں آپ کو بتاؤں حیران کن واقعہ کیا تھا میری لائف کا۔ جب میں یہ دعا کر رہا تھا شدید سردی کے اندر دھند میں، میری بیک سائڈ پہ جب میں ٹریک کے اوپر لیٹا ہوا تھا، میری اتنی بری حالت تھی کہ میری آنکھیں نہیں کھل رہی، میرے پیچھے ایک نور کا بہت بڑا حالہ چمکا، اتنا زیادہ لائٹ کا بڑا سرکل تھا کہ مجھے ایسے لگا کہ جیسے شاید ٹرین آ گئی ہے۔ پہلے تو میں نے سوچا، لیکن ٹرین تو اس سائڈ سے آتی، لائٹ پیچھے سے تھی، اور مجھے ایسا لگا کہ شاید پولیس کے کچھ لوگ آئے ہیں جو رات کے وقت میں نشئی لوگوں کو پکڑ کے لے جاتے ہیں۔ میں نے کہا یہ پولیس کی ریڈ ہے، لیکن وہ پولیس بھی نہیں تھی۔ اس لائٹ کے اندر ایک شخص کھڑا تھا جس کی پوشاک سفید ہوا ہوئی، وہ چل کے میرے پاس آ گیا۔ اس نے کہا بیٹا زندگی میں پہلی بار تو نے مجھے پکارا ہے اور میں تیرے سامنے۔ ہاللیلویا۔ اور پھر جب یسوع آ گیا تو اگر پھیپھڑے کی تو پھر آندرا کی ہیں، یسوع نے آندرا میں دنیا پاتی ہیں پھیپھڑے کہیں پاتے ہیں۔ میں کہا اتنا ایسا۔ اگلے دن اس ڈاکٹر کے پاس گیا جس نے مجھے نامید کر دیا۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میرا ایکسرا کریں۔ اس نے کہا یار دوائی اتنی جلدی اثر نہیں کرتی بیٹا، آپ کو دوائی دی کچھ دن کھائیں پھر آئیں۔ میں نے کہا نہیں جی آپ میرا ایکسرا کریں۔ وہ اپنے لڑکے سے کہنے لگا جو ایکس رے کرتا تھا، اس کی کلینک کے اندر ہیلپر تھا اس کا، اس نے کہا یار منڈا جو ہے نا بیچارہ موت تو ڈر گیا، یار ایکسرا کر دے کوئی گل نہیں، دل رہ دے گا بچے گا۔ اور جب وہ مجھے ایکس رے روم کے اندر لے کے گیا، اس نے میرا ایکسرا کیا اور مجھے اس نے باہر بھیج دیا۔ جب وہ میرا ایکسرا ڈیولپ کر کے باہر لایا، آپ کو پتا ڈاکٹرز کے پاس ایک فریم سا ہوتا ہے، اس کے پیچھے لائٹ لگی ہوتی ہے، اس کے اوپر اس نے ایکسرا لگایا۔ جب لائٹ جلائی تو پھیپھڑے بنائیں گے، کہنا وہ یاد ایکسرا نہیں ہے کسی ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب یاد یہ ایکسرا، باقی ایکسرے تو ہے ہی کوئی نہیں اندر۔ یسوع نے نئے پھیپھڑے بنائے۔
توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ آسمان سے تازگی کے دن آؤ۔ جب ہم توبہ کرتے ہیں تو خدا کا آسمان ہم پہ کھل جاتا ہے۔ آج لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جی میری زندگی بڑی پریشان حالات سے گزر رہی ہے، بڑی پریشانی، بھائی صاحب دعا کریں دعا کریں۔ کہتے ہیں بھائی صاحب تسی دعا کرو، بس میں نہیں کرنا۔ میں یہ کہتا ہوں جس شخص سے نہانا ہے نلکے کے نیچے وہ کھڑا ہوا کہ پادری کھڑا ہے، سیدھیاں گلاں نے نہ تسی کہنا کہ سمجھ نہیں آئی۔ جس شخص سے نہانا ہے شاور کے نیچے وہ کھڑا ہوگا یا پادری صاحب والی جگہ پہ کھلو کے نہا لیں گے تو وہ نہا لے گا؟ جس نے نہانا ہوتا ہے بھائی پانی کے نیچے وہی آتا ہے، تو جس کو برکت چاہیے توبہ بھی وہی کرے۔ آج مسیح قوم جو ہے وہ بھٹکی ہوئی ہے، ہمیں بڑے اور راستے دکھائے گئے ہیں لیکن راستہ ایک ہی ہے، وہ یسوع ہے۔ میں آپ سے کہوں گا اپنی زندگی خدا کو آج دیجیے۔ آپ چرچ سے آتے ہیں، مجھے خوشی اس بات، ویری گڈ، شاباش، آپ بہت ہدیہ دیتے ہیں، اس پہ بھی میں آپ کے لیے تالی بھی بجاؤں گا، جی میرے اچمائی تالی بھی بجاؤں گا آپ کے لیے، آپ کو شاباش بھی دوں گا، یہ سب اچھی باتیں ہیں۔ آپ بہت حلیم ہیں، ویری گڈ، آپ کبھی کسی سے لڑتے نہیں، یہ بھی بہت اچھی بات، لیکن تو بھی ہمیں خدا یسوع مسیح کے خون سے دھلنا ضرور ہے۔ داؤد کہتا مینوں وچ گناہ دے جمیا میری مروسی گناہ آدم کا ہمارے اندر ہے۔ اگر ہم نے کوئی بھی گناہ نہ کیا ہو تو بھی ہمیں یسوع کی خون کی ضرورت ہے۔ ہم تو ہر روز اپنی زندگی کے اندر بہت سے ایسے کام کر جاتے ہیں جو خدا کے کلام کے مطابق نہیں۔ تو یسوع مسیح نے فرمایا کہ جو لوگ میرے کلام کو سنتے اور ان پر عمل کرتے ہیں وہ اس شخص کی مانند ہے جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا، اور پھر جب آندھیاں آئی، مصیبتیں آئیں، طوفان آئے، جھکڑ چلے، کچھ بھی نہیں ہوا، اسے مکان اپنی جگہ پر کھڑا رہا کیونکہ اس کی بنیاد مضبوط۔ لیکن ایک شخص اور اس کے تعلق سے ذکر کیا کہ جو میرا کلام سنتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا، اس آدمی کی مانند ہے جس نے بنیاد ہی نہیں کھودی، ڈائریکٹ ہی کندھا چوک دیتی، اور پھر جب طوفان آیا، سیلاب آیا تو وہ ساتھ ہی بہہ گیا، تباہ۔ ایک آخر میں کہانی آپ کو سناؤں گا۔ کہتے ہیں کسی شخص کے پاس ایک طوطا تھا، طوطا بڑا اچھا تھا، آپ کو پتا طوطوں سے لوگ پیار کرتے ہیں، انہیں پالتے ہیں۔ تو طوطا بڑا اداس رہتا تھا پنجرے کے اندر، چونکہ وہ قید اڑنا چاہتا تھا، جنگلوں کے اندر پھرنا چاہتا تھا۔ تو اس کے مالک نے کہیں دور دراز کسی سفر پہ جانا تھا، اس نے کہا یار میں جا رہا ہوں، کوئی چیز اگر منگوانی ہے تو مجھے بتاؤ، بڑی غور سے سنیں گے بات۔ اس نے کہا اگر کوئی چیز منگوانی ہے تو مجھے بتاؤ، میں لے کے آؤں گا تمہارے لیے۔ انہوں نے کہا جی میں مینوں چاہیے امرود کھانا، سیب کھانا میں مل جاتا ہے۔ انہوں نے کہا پھر بھی۔ اس نے کہا جی جس جنگل سے آپ نے گزرنا ہے اس جنگل میں سینٹر کے اندر ایک بہت بڑا درخت ہے، اس پر میرا استاد رہتا ہے، آپ نے میرے استاد کو صرف یہ سلام دینا ہے کہ آپ کا فلاں فلاں طوطا جو ہے وہ میرے گھر میں رہتا ہے اور اس نے آپ کو یہ سلام دیا ہے۔ اس نے کہا سلام جی کہنا کی؟ اس نے کہا یہ کہنا کہ جی آپ کا شاگرد قید میں ہے اور وہ آپ کو سلام بھیجتا ہے۔ میں نے کہا اچھا۔ وہ چلا گیا اور جب وہ جنگل میں سے گزرا تو واقعی درخت آیا۔ اس نے کہا جی آپ جا کے آواز دینا، میرا استاد نکل آئے گا درخت میں سے، وہ اس کے کھو میں رہتا ہے۔ تو واقعی جب اس نے آواز دی، اس استاد کے نام سے اسے پکارا تو وہ نکل آیا کھو میں سے باہر۔ اس نے کہا کیوں آپ نے مجھے بلایا ہے؟ اس نے کہا جی آپ کا ایک شاگرد ہے، وہ میرے گھر میں رہتا ہے اور اس نے یہ کہا ہے کہ آپ کا شاگرد قید ہے اور وہ آپ کو سلام بھیجتا ہے۔ جیسے ہی اس نے یہ خبر سنی وہ فوراً نیچے گرا اور مر گیا۔ جو بزرگ طوطا استاد شخص پریشان ہو گیا، نے کہا جی میں تو سلام بھیج دیا گیا، ڈگ گئے نا تھلے۔ اتنی دیر میں اور طوطے آ گئے درختوں پہ اور وہ بھی دیکھنے لگا انہیں شخص کے اتنے طوطے، اس نے ان کو بھی یہ بات بتائی، وہ بھی سارے گر کے مر گئے۔ بڑا اپسیٹ سا ہو گیا وہ شخص اور وہ اپنے سفر پہ گیا۔ خیر جب واپس آیا تو اس کا طوطا کہنے لگا کیا آپ نے میرے استاد کو میرا سلام دیا؟ کیا آپ نے میرے دوستوں کو میرا سلام دیا؟ اس نے کہا یار سلام تو میں نے دیا لیکن میں بڑا پریشان ہو گیا ہوں کہ جیسے ہی میں نے آپ کے استاد کو سلام دیا وہ سارے طوطے مر گئے آپ کے استاد سے۔ جیسے اس نے خبر سنی وہ بھی طوطا مر گیا پنجرے کے۔ وہ شخص بڑا حیران ہو، نے کہا یار اے کی سلام کا چکر ہے، سارے ہی مر گئے۔ اس نے اپنے طوطے کو پنجرے سے باہر نکالا، میز پہ رکھ کے رونے لگا۔ تھوڑی دیر میں طوطا اڑ کے بنیرے پہ بیٹھ گیا۔ کیا تو مر گیا تھا؟ انہوں نے کہا جی میں اپنے استاد کو سلام دے دیا، پوچھا سی کہ پنجرے سے پھنسیاں نکلنا کیویں میں؟ استاد نے کہا مر جا۔ طوطا اپنے استاد کی بات مانتا ہے، میں اور آپ یسوع کی بات کیوں نہیں مانتے؟ یہاں اس کو ختم کرنا چاہیے۔ طوطا ہم سے زیادہ سیانا ہے یا آپ اور میں سیانے ہیں؟ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ طوطا کتنا عقل مند تھا، جو کچھ استاد نے بتایا اس نے ہو بہو ویسے کیا اور نجات پا گیا۔ یسوع نے جو کچھ کہا ہے میرے وسیلے کے بغیر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ آمین آمین۔ سمجھ آئی آپ کو؟ میں آپ سے گزارش کروں گا اپنی آنکھوں کو بند کر لیجیے۔
یہ وقت ہے کہ آپ اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں. ہم سب اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں. کیا اب تک میں صرف یہی سمجھتا رہا ہوں کہ میرے چرچ جانے سے خدا خوش ہے؟ یا میں چرچ میں جا کے موم بتی جلا دیتا ہوں خدا خوش ہو جاتا ہے؟ اتوار کو بند لے جاتا ہوں اس سے خدا خوش ہو جاتا ہے؟ یا میرے اور کاموں سے خدا خوش ہوتا ہے؟ میرے عزیزو، ہمیں خدا یسوع مسیح کے خون کی ضرورت ہے. ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں خداوند کے پاس آنے کی ضرورت ہے. آئیے اپنے دلوں کو ٹٹولیں. ہر شخص اپنی زندگی سے واقف ہے اور وہ جانتا ہے کہ میں کس طرح سے زندگی گزار رہا ہوں. بائبل مقدس میں لکھا ہے بس غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہیں. تازی کے دن اس وقت آئیں گے جب ہم اپنی زندگی خداوند کے سپرد کر دیں گے، جب ہم اپنا آپ خداوند کو دے دیں گے. میری زندگی کو خداوند نے بدل دیا اور مجھے آج 15 سال ہو چکے ہیں کہ خداوند کی انجیل کی بشارت دے رہا ہوں. میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے ایک نئی زندگی دی ہے. جب سے میں نے توبہ کر کے اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کیا ہے، خداوند نے میری زندگی کے اندر بے شمار معجزے کیے. وہ آپ کی لائف کے اندر بھی معجزے کرنا چاہتا ہے. وہ آپ کو بھی بلیس کرنا چاہتا ہے. وہ ہم سب کو برکت دینا چاہتا ہے. آج شام کو مس مت کیجیے گا. اس کو اپنی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بنا لیجیے. خداوند کے پاس آ جائیں. لکھا ہے اس عورت نے کہا جب میں اس کی پوشاک چھو لوں گی تو میں شفا پا جاؤں گی. آج خداوند یسوع مسیح ہمارے درمیان میں ہے کیونکہ وہ اپنے وعدوں میں سچا ہے. اس نے کہا جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں گے میں ان کے درمیان ہوں گا. وہ یہاں پر ہے. سو آپ آج اپنا معجزہ لیجیے، اپنی زندگی کو بدل لیجیے. سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ کوئی شخص گناہ گار ہو اور اس پر کوئی بھی گناہ باقی نہ رہے. دیکھو یہ خدا کا بدلہ جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے. آئیے اپنے گناہ اس پردے پر لاد دیجیے جسے خدا نے میرے لیے اور آپ کے لیے بھیجا ہے. ہاللیلویہ.